ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعاون اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں میں اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کا مختصر دورہ کیا اور اس دورے میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعاون، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو کوششیں کی گئیں اور پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا گیا، اس پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار تشکر کیا۔ دونوں ملکوں میں اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں۔ لندن جانے والا بھارتی طیارہ احمد آباد میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 53 برطانوی باشندوں سمیت 241 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک شخص نے ایمرجنسی گیٹ سے کود کر جان بچائی۔ طیارہ احمد آباد میں ڈاکٹروں کے ہاسٹل پر گرا، جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ احمد آباد میں ایئر انڈیا کا طیارہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 315 ہو گئی۔ بھارتی نیوز چینل ٹائمز ناؤ نے بتایا جہاز میں سوار 244 افراد کے ساتھ میڈیکل کے 75 طلبہ لقمہ اجل بنے۔ طیارے میں سوار ایک بھارتی اور ایک برطانوی شہری محفوظ رہے۔ 45 افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ 140 people who were on board this particular aircraft are dead. 75 people from the medical college have also lost their lives who were outside on the ground in this building. واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ احمد آباد طیارہ حادثہ، برطانوی ولاگر بھی حادثے کا شکار ہو گیا۔ احمد آباد ایئرپورٹ پر روانگی سے پہلے ویڈیو میں گڈ بائے انڈیا کہا۔ ولاگر وطن جانے پر بے حد خوش تھے۔ At the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily calm. We are at the airport. Just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب تباہ ہونے والے طیارے کی ایک مسافر کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ دلی سے اسی طیارے میں سوار ہونے والا مسافر احمد آباد میں اتر گیا تھا۔ ویڈیو میں مسافر اے سی کی بندش سمیت طیارے میں کئی خرابیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بھارتی مسافر کا کہنا ہے تحقیقات میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایئر انڈیا حکام رابطہ کر سکتے ہیں۔ Almost about to taxi. AC is not working. Look at everyone. So many people, they are using these magazines. TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. It's a Dreamliner 787. ایئرپورٹ تاخیر سے پہنچنا خاتون مسافر کی جان بچا گیا۔ 10 منٹ تاخیر سے پہنچنے پر بھومی چوہان کو بورڈنگ سے روک دیا گیا۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو میں خاتون مسافر نے بتایا ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ بھومی چوہان چھٹیاں گزارنے بھارت آئی تھیں، شوہر لندن میں ہی ہیں۔ To London, I'm here for vacation. My husband is there. Ahmedabad's traffic. Just because of 10 minutes, I'm not able to travel. احمد آباد طیارہ حادثے میں بچ جانے والے مسافر کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ بھارتی نژاد برطانوی شہری وشواس کمار نے بتایا ٹیک آف کے 30 سیکنڈ بعد زوردار آواز آئی اور پھر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ میرے چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ وشواس کمار خاندان سے ملنے بھارت آیا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ واپس برطانیہ جا رہا تھا۔ وشواس کمار کا بھائی حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ وشواس کو سینے، آنکھوں اور ٹانگوں پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے مخاطب ہیں۔ 25 years and they've worked great and the owner of the farm loves them and everything else, and then you're supposed to throw them out, and you know what happens? They end up hiring the people, the criminals that have come in, the murderers from prisons and everything else. So we're going to have an order on that pretty soon, I think. We can't do that to our farmers, and leisure too, hotels. We're going to have to use a lot of common sense on that. And my other question about the Middle East.
As the Israelis apparently gear up for some kind of an attack, a possible attack on Iran, are you trying to talk Netanyahu out of doing that, or are you so against Iran having a nuclear weapon that you're okay, he does his thing because it is not an American war? Yeah, it's a very fair question. Look, I want to have an agreement with Iran. We're fairly close to an agreement. We are fairly close to a pretty good agreement. It's got to be better than pretty good, though, but it's got to be, I'd much prefer an agreement. As long as I think there is an agreement, I don't want them going in because I think that would blow it. Might help it, actually, but it also could blow it. But we've had very good discussions with Iran. Whether or not we get there, I can't tell you, but it'll happen soon. I say this, Peter, very strongly. They can't have, whether it's going in or not going in, they can't have a nuclear weapon. I'd prefer the more friendly path. And can you tell us what the Israelis told you that made you start to evacuate the dependents of servicemen and women who are stationed in the Middle East? They didn't tell me anything, but I said, look, there's a chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out because something could happen soon. And I don't want to be the one that didn't give any warning and missiles are flying into their buildings. It's possible. So I had to do it. I had the choice. Do I do it or not? Doing it has its downside, but it also has its upside. Like, you're going to save a lot of lives if it should happen. Hopefully that doesn't happen. Right? Thank you. Washington on Saturday for military parade. It's going to be a great day. What would you like folks to take away from that day? What would you hope that they would remember? And also, Mr. How great our country is, and how strong our military is. We have the strongest military in the world. You know, it's very interesting. 3 weeks ago, it was the end of world anniversary, end of World War II, and I called France and Macron, who's a good man. I said, what are you doing? He goes, we're celebrating World War II, our victory. I said, your victory? Your victory. Tell me about that. And then I called somebody else, and I happened to speak to President Putin at the time. Now, in all fairness to him, he lost 51 million people, and he did fight. Russia fought. Sort of interesting, isn't it? He fought with us in World War II, and everybody hates him. And Germany and Japan, they're fine. वापस आएंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. इसराइल ने ईरान पर जल्द हमले की धमकी दे दी. न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है इसराइल किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकता है. इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमेरिका को दे दी है. इसराइली हुक्काम ने अमेरिका को बताया ईरान में बड़े ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तैयार हैं. अमेरिका और यूरोपीय हुक्काम भी समझते हैं इसराइल हमले की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान से जोहरी मुआहिदे के इम्कानात कम हैं. इसराइली धमकी के बाद ईरान ने फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं. ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादे ने कहा जंग मुसल्लत की गई तो ईरान भरपूर जवाब देगा. दुश्मन को कई गुना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा. ईरान तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है. अमेरिका ने हमला किया तो अमरीकी अड्डे निशाना बनेंगे. अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में सफारत खानों और हवाई अड्डों के लिए अलर्ट जारी कर दिया. इराक़ में अमरीकी सफारत खाना खाली किया जा रहा है. कुवैत और बहरीन से अमरीकी सफारती एहलकारों के अहल खाना मुंतकिल कर दिए गए. अमरीका ने मशरिक़ वस्ता से गैर सफारती अमला वापस बुला लिया. अमरीकी हुकाम का कहना है इसराइली हमले की सूरत में ईरान अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है. यहाँ वक्त है ब्रेक का. वेलकम बैक. स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 534% इजाफा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए तफसीलात तलब कर ली हैं. बजट में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख की गई. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर मंतक़ दी कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें 9 साल से नहीं बढ़ी थीं. उनकी सैलरीज द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016. आज 2025 है. हर साल अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना हो. वज़ीर दिफा ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी करार दे दिया. ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया
اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر، چیئرمین، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت آبرو ان کے مرہون منت ہے۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پی پی رہنما چودھری منظور نے کہا یہ امیروں کے لیے بجٹ ہے، غریب کے لیے کچھ نہیں۔ امیروں کے لیے بجٹ، عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ کسان رو رہا ہے، مزدور رو رہا ہے، طالب علم رو رہے ہیں۔ کم از کم تنخواہ 37,000 ہے۔ 37,000 میں میاں بیوی اور اس کے 3 بچوں کا بجٹ بنا کر دکھا دو۔ اس 37,000 روپیہ تو آپ بجلی کا بل لے رہے ہیں لوگوں۔ بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے، اس کی پھر ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروع۔ صوبائی حکومت نے بجٹ کل پیش کرنا ہے۔ پارٹی اور حکومتی قیادت اسلام آباد میں ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا پارٹی اور حکومتی قیادت بانی سے ملاقات کی منتظر ہے۔ بجٹ تجاویز بانی پی ٹی آئی کی منظوری سے مشروط ہیں۔ بانی سے ملاقات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ آئندہ کا لائحہ عمل جاری کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ سردار سلیم حیدر نے کہا امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروا کر دنیا میں امن کو فروغ دیا، اب وہ غزہ میں اپنا کردار ادا کریں۔ امریکی صدر سے اپیل ہے کہ وہ غزہ کی جنگ ختم کروائیں۔ نٹالی بیکر نے کہا کہ آپ کا پیغام صدر ٹرمپ تک ضرور پہنچائیں گی۔ گورنر پنجاب نے کہا بھارت آج تک دنیا کے سامنے پہلگام حملے کے ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اعلیٰ اور بے مثال قیادت کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ عید گزر گئی لیکن سیاح سوات سے جانے کو تیار نہیں۔ بارشوں کے بعد موسم سرد ہو گیا، جون میں دسمبر کے مزے آ گئے۔ شہزاد عالم کی رپورٹ۔ عید ختم ہونے کے باوجود خوشگوار موسم کی وجہ سے سیاح سوات سے جانے کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں۔ سیاحوں نے ملم جبہ، کالام، بحرین، مدین میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اسلام آباد سے بہت خوبصورت جگہ، ہمیشہ جب میں ملم جبہ پر آتی ہوں یہاں پہ ہمیشہ ڈیفرنٹ ویوز مجھے ملتے ہیں، ڈیفرنٹ بیوٹی ملتی ہے۔ بالا علاقوں میں وقفے سے جاری بارشوں سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ مجھے بہت مزہ آیا اپنی فیملی کے ساتھ، موسم بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ سیاح دریائے سوات کے کنارے یخبستہ ہواؤں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز سوات۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ایئر وائی نیوز۔